السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 495۔ سورۃ زخرف کا آخری صفحہ، آیات ہیں 74 سے لے کر 89 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون۔ گزشتہ صفحے کے آخر میں متقین کا ذکر ہوا تھا اور جنت میں رہیں گے، اس کی جھلک انعامات کی۔ اب مجرمین کی جہنم میں عذاب کی جھلک بیان کی جا رہی ہے۔ تو مجرمین یقیناً بلا شبہ مجرمین جہنم کے عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، خالدون۔ لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون۔ لا یفتر یعنی ہلکا نہیں کیا جائے گا ان سے یہ جو عذاب ہے وہ، اور وہ اس میں مایوس رہیں گے۔ مبلسون، مبلس سے تو کس سے مایوس رہیں گے؟ نجات سے، کہ عذاب سے انہیں نجات کیسے ملے، اس سے وہ مایوس ہوں گے۔ اس کی وجہ ہے کہ وہ مشرک تھے، وہاں انکشاف ہو جائے گا اور ان کے اس شرک کی بنیاد پر ان کی کوئی بات سنی نہیں جائے گی۔ تو اب اس تعلق سے یعنی جہنم میں کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے اور مایوس رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں؟ ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ تو سنیے، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين۔ یہ جو نوبت آئی ان کی جہنم میں ہمیشہ، جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے کی، ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا، وہ خود ہی ظلم کرنے والے تھے۔ اور ظلم آپ جانتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ اب وہ جہنم میں وہ پکاریں گے، آواز دیں گے۔ مالک جہنم کے داروغے کا نام ہے۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔ نادو، اب وہ جہنمی وہ پکاریں گے کہ اے مالک، تیرا رب، مالک سے کہیں گے فرشتے سے، تیرا رب ہمارا کام تمام کر دے۔ دیکھو، یقضی علینا یعنی ہمارے خلاف فیصلہ، تو ہمارا کام تمام کر دے یعنی کیا؟ موت۔ تو جواب ملے گا کہ موت نہیں، تمہیں تو ہمیشہ ہمیشہ ٹھہرنا ہے اسی عذاب میں۔ اب اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے یا کہ فرشتوں کے ذریعے، مطلب یوں بھی کہا جائے گا کہ اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، اور لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون۔ جئناکم، تمہارے پاس حق بات کو لے کر آئے تھے، یا حق بات کو تمہارے پاس پہنچا دیا تھا، لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق کو ناپسند کرنے والے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ حق تو پہنچا نبیوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، لیکن اکثر ناپسند کیا، یہ ان سے کہا جائے گا۔ پھر یوں کہا جا رہا ہے، اب سنیے، ام ابرموا امرا فانا مبرمون۔ یہ ابرمو کا مطلب کیا؟ پختہ ارادہ کرنا۔ تو سوالیہ ام یعنی کیا انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا ہے کسی بات پر؟ امرا، وہ کون سی بات؟ نبیوں کی مخالفت۔ تو فانا مبرمون، تو ہم نے بھی اپنی تدبیر کی۔ تو یہ دوسرے الفاظ میں متعدد بار کلام پاک میں گزر چکا ہے اور آئے گا کہ وہ مجرم جو ہے تدبیر وہ مکر کرتے ہیں، تو ہم کیا؟ ہماری تدبیر کرتے ہیں۔ تو ابرمو اور پھر مبرمون، تو اگر انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا ہے نافرمانی کا، مخالفت کرنے کا، تو ہم بھی چال ہماری چلتے ہیں۔ اب ان کے تعلق سے جو نبیوں کی مخالفت کرتے ہیں، ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون۔
انہوں نے کیا یہ خیال کر رکھا ہے کہ ہم ان کی باتوں کو یعنی سرہم، ان کی چھپی ہوئی باتوں کو ہم سنتے نہیں، اور ان کی سرگوشیوں کو، نجوا کہتے ہیں سرگوشی، اردو میں کانا پھوسی، تو جب کانا پھوسی کرتا ہے تو بات کرتا ہے نا دوسرے کے کان میں، تو اس کے مقابلے میں سر یعنی کانا پھوسی کرتے وہ بھی، اور چھپی ہوئی ان کے راز کو، ان کی پوشیدہ باتوں کو بھی. ہم تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ ہم نہیں سنتے، ایسا وہ خیال کر رہے ہیں. تو دیکھیے بلا کیوں نہیں، مطلب ہے کہ ہم سنتے ہیں جی ان کی سرگوشی کو بھی اور پوشیدہ باتوں کو بھی، اور مزید یعنی سنتے تو ہیں. ورسولنا، اور ہمارے رسول ان کے پاس جب سب کچھ لکھ رہے ہیں جو وہ کرتے ہیں، اور یہ جانتے ہیں کرامن کاتبین، یہ مراد ہے. اے رسول، اب رسول سے خطاب ہو رہا ہے، کہہ دیجئے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. کہہ دو ان سے کہ بالفرض یعنی اگر رحمان کے کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا اولاد کی. اس لیے کہ یعنی بالفرض یعنی مثال، یعنی تم ہمیں بتاتے ہو کہ اللہ کے اولاد ہے اور لڑکیاں ہیں اور بیٹیاں ہیں، نہیں، اگر ایسا ہوتا تو سب سے پہلے میں ان کی عبادت کرتا. تو اب ہم بھی اردو میں جب کسی قول کفر کو نقل کرتے ہیں تو ہم فوراً کہتے ہیں نعوذ باللہ استغفر اللہ، چونکہ وہ سمجھانے کے لیے پیش کرتے ہیں. تو یہی طریقہ ہے فوراً سبحان. تو دیکھیں، تو کہہ دیجئے ان سے کہ کیا اگر رحمان کے لیے کوئی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا، عبادت کرنے والا ہوتا. سبحان. دیکھیے تو اب سنیے، سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون. پاک ہے آسمان و زمین کا رب، عرش کا رب. عرش کو علیحدہ بیان کیا جا رہا ہے. اما یعنی انما یصفون، جو کہ یہ صفت بیان کر رہے ہیں نا، یا کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے اولاد بیٹیاں پاک ہے. فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ. لہذا اے رسول، یعنی قل سے، رسول سے خطاب ہے، رسول انہیں چھوڑ دیجئے. کس میں؟ انہیں بحث میں چھوڑ دیں جو یہ بحث کر رہے ہیں اللہ کے اولاد کی، اور جو بھی شریعت کے خلاف. وَيَلْعَبُوا، اور ان کے کھیل میں یہ کج بحثی کرتے رہیں، کھیلتے رہیں، یہاں تک کہ وہ ملیں گے ان کے اس دن سے، یومہم الذی، جو ان سے وعدہ کیا گیا یعنی قیامت کا. اب اللہ تبارک تعالیٰ کے تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے، اور اس کا ربط ہے چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ رحمان کے اولاد ہے. تو سنیے، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ. وہی تو ہے آسمان میں معبود اور زمین میں بھی، آسمان میں بھی زمین میں بھی، اور وہ حکمت والا اور خوب علم رکھنے والا ہے. لہذا علم حکمت کی بنیاد پر فرشتوں کو بھیجا، کتابیں بھیجیں اور احکام بھیجے. اس کے ساتھ ساتھ بابرکت بھی ہے. وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. یعنی آسمان زمین میں وہی الہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ بابرکت ہے، اور آسمان و زمین اس کے درمیان سب اسی کی ملکیت ہے. تو جب اسی کی ملکیت ہے تو اسی کو اختیار ہے، تو قیامت کا علم بھی اسی کو ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اسی کی عبادت کرنا ہے، اسی کی باتوں کو تسلیم کرنا ہے. اب رہا سوال، اس کے باوجود بھی تم نے دوسرے معبود بنا رکھے ہیں. تو سنیے، وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ.
جی کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا. کس کا؟ شفاعت کا. انہیں کوئی اختیار ہی نہیں شفاعت کرنے کا. الا من شہد بالحق. ہاں جو کوئی حق بات کی شہادت دے. اچھا اب حق بات کی شہادت دے یعنی کیا؟ لا الہ الا اللہ. اب صرف زبان سے کہنا نہیں بلکہ جانتے بھی ہوں. وہم یعلمون. تو مطلب کیا؟ کلمہ حق کی شہادت اس کے تقاضے پورے کرے، اس لیے کہ وہم یعلمون. ورنہ خالی کلمہ پڑھنے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہو تو زبان سے پڑھ لیا، نہیں اس پر عمل ہو تو پھر اللہ کی اجازت سے اس کے شفاعت اس کی ہو سکتی ہے، کی جا سکتی ہے. اسے کسی کی شفاعت کرنے کے لیے کہا جا سکتا ہے. تو یہ آیتوں کا ربط ہے، شفاعت کے تعلق سے گزر چکا ہے کہ الا باذنہ، مگر ہے کہ اللہ کی اجازت سے. تو کس کے حق میں شفاعت کی جائے اور کسے کہا جائے. اور حق کی شہادت اب آپ جانتے ہیں، ہم امت مسلمہ بھی حق کی شہادت کو ادا کرنے والے ہیں. اور وہ حق کی شہادت لا الہ الا اللہ میں سب کچھ آ گیا. لوگوں تک دعوت پہنچانا اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا تو ان کی بات ہوئی، ان کے لیے ہے. باقی جو غیر اللہ کی جو پوجا کرتے ہو انہیں کوئی شہادت کا حق نہیں. اچھا ان سے پھر پوچھئے مزید. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. اگر آپ پوچھیں ان سے کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو ضرور کہیں گے کہ اللہ. دیکھیے اس کے پہلے گزر چکا ہے کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، ایسا پوچھئے تو یہی جواب دیں گے کہ اللہ. تو یہاں پر بھی وہ اللہ ہی جواب دیں گے. اب جب تم جانتے ہو کہ تمہاری تخلیق کرنے والا اللہ، کسی نے آج تک کیوں نہیں کہا کہ خود اس نے اپنے آپ کو پیدا کیا، تو پھر تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ جب تمہارا خالق اللہ تو پھر دین پر چلنے کے احکام بھی اللہ کے اور عبادت بھی اللہ کی. وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ. یہ وقیلہ نبیوں نے کہا، ہر نبی نے کہا کہ اے رب یہ ایسی قوم ہے جو یقین نہیں کرتی، لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے. ظاہر ہے کہ جو لائے وہ لائے، مجرمین کے تعلق سے یہی کہا کہ یہ ایمان نہیں لاتے. اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فاصفح، تو سنیے فاصفح عنہم وقل سلام فسوف یعلمون. رسول سے کہا جا رہا ہے فاصفح، تو سنیے اپنے رسول سے، جیسے کہ اوپر سے آغاز ہوا تھا قل ان کان للرحمن ولد، تو سنیے فاصفح عنہم وقل سلام فسوف یعلمون. تو اے رسول آپ ان سے رخ پھیریے، منہ موڑیے اور کہیے سلام. رہے وہ لوگ تو ان قریب جان لیں گے. تو منہ موڑیے اور سلام، یہ سلام کنارہ کشی اختیار کرنے کا. اور رخ پھیریے یعنی ان کے پیچھے لگے نہ رہیے. باقی یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ دعوت کا کام بند کر دے، نہیں، بلکہ رخ پھیریے، منہ موڑیے، ان کے پیچھے اپنا وقت ضائع نہ کیجیے اور کنارہ کشی اختیار کیجیے. اس کی صلاح تو اس سے مراد ہے کہ کنارہ کشی اختیار کریں اور جب بھی موقع ملے دعوت کا کام جاری و ساری رکھیں. اور وہ نہیں مان رہے ہیں تو وہ عنقریب جان لیں گے انجام کو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.